حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا احب اللہ العبد نادى جبریل، کہ جب اللہ رب العزت کو اپنے برگزیدہ شخص، اپنے برگزیدہ ولی سے محبت ہو جاتی ہے، وہ جبریل امی کو ندا دیتا ہے، اے جبریل مجھے اپنے بندہ خاص سے محبت ہو گئی ہے۔ پھر اللہ رب العزت محض اس محبت کا اظہار نہیں فرماتا، آگے حکم دیتا ہے، اے جبریل ان اللہ یحب فلانا فاحببہ، اے جبریل بے شک خدا تو اس سے محبت کرتا ہے، مگر میں تجھے بھی حکم دے رہا ہوں کہ تو بھی اس سے محبت کر۔ اور اگر یہ کم تھا کہ خدا محبت کا ارادہ فرمائے، اور اگر یہ کم تھا کہ خدا اس محبت کے ارادے کا اظہار فرمائے، اور اگر یہ کم تھا کہ جبریل امی کو حکم کرے کہ میرے ولی سے تم محبت کر، خدا پھر فرماتا ہے جا جبریل آسمانوں میں جا اور تمام ملائکہ کو بھی حکم دے۔ حضور فرماتے ہیں فَيُنَادِي جِبْرِيلُ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا، پھر سیدنا جبریل امی آسمانوں میں جاتے ہیں، ندا دیتے ہیں، ملائکہ سے مخاطب ہوتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بے شک خدا کو اپنے بندہ خاص سے محبت ہو گئی ہے، پس فَأَحِبُّوهُ، تم سب بھی اس سے محبت کرو۔ اس مقام پہ خدا بھی محبت فرماتا ہے، خدا کے ولی سے جبریل امی بھی محبت فرماتے ہیں، پھر اس مقام پہ تمام ملائکہ اور اہل سما بھی محبت فرماتے ہیں۔ اور عزیزان محترم، اگر یہ کم تھا کہ خدا محبت کرے اور پھر جبریل امی محبت کریں، اور اگر پھر یہ کم تھا کہ اہل سما اور ملائکہ اس سے محبت کریں، پھر فرمایا ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر اللہ رب العزت اس زمین کی پوری انسانیت کے دلوں میں اپنے برگزیدہ ولی کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ خدا اپنے مخلوق کے دلوں میں اپنے برگزیدہ محبوب کی محبت منتقل فرما دیتا ہے۔ یہ وہ مقام محبوبیت ہے جہاں خدا اپنے بندہ خاص جو کہ ولایت عظمیٰ پہ فائز ہے، مقام قطبیت و غوثیت پہ فائز ہے، محبت فرماتا ہے۔ جبریل امی بھی محبت فرماتے ہیں، ملائکہ بھی محبت فرماتے ہیں، پھر اہل زمین کے دلوں میں بھی اس شخص کی محبت کو ڈالا جاتا ہے۔ اور عزیزان محترم، جب خدا کسی کے دل میں اپنے برگزیدہ ولی، اپنے برگزیدہ شخص اور محبوب کی محبت ڈالے تو روئے زمین پر کوئی شخص نہیں ہے جو اس محبت کو مٹا سکے۔ اور خدا کی یہ شان ہے کہ وہ ازل سے ہے، ابد تک رہنا ہے۔ جب تک خدا ہے اس وقت تک اللہ کے ولی کی محبت بھی ہے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ ذکر اس وقت تک رہتا ہے جب تک ذاکر رہے، جب تک ذاکر موجود ہے اس وقت تک ذکر قائم رہتا ہے۔ یہاں اللہ رب العزت اپنے برگزیدہ اولیاء اور بندوں کا ذکر فرما رہا ہے، یہاں ذاکر خدا ہے، ذکر اولیاء کا ہو رہا ہے، لہذا جب تک خدا کی ہستی ہے، جب تک خدا کا وجود ہے، اس وقت تک اولیاء کا ذکر قائم ہے۔ اسی طریقے سے خدا محب ہے، محبت کرنے والا خدا ہے،
جس سے محبت ہو رہی ہے وہ اللہ کا ولی ہے. جب تک محب موجود ہے اس وقت تک محبت قائم رہتی ہے. خدا ازل سے ہے ابد تک رہنا ہے، لہذا جب سے خدا ہے اس وقت سے ولی کی محبت ہے، اور جب تک خدا نے رہنا ہے اس وقت تک ولی کی محبت قائم رہے گی. خدا لامحدود ہے، اس کی ہستی کی کوئی حد نہیں ہے، بے حد ہے، لامحدود ہے. جب ہستی لامحدود ذات بے حد بے انتہا اپنے برگزیدہ ولی سے محبت کا ارادہ فرماتا ہے تو وہ محبت محض محبت نہیں ہوتی، اس محبت کی نوعیت بدل جاتی ہے. چونکہ خدا لامحدود ہے، جب محبت کرتا ہے تو اس کی محبت کی بھی کوئی حد نہیں ہوتی. چونکہ خدا کی ذات بے انتہا بے حد، اس طریقے سے اس کی محبت بھی بے انتہا و بے حد ہے. لہذا جب خدا اپنے ولی سے محبت کرتا ہے تو ولی کی محبت بھی بے انتہا ہوتی ہے. ولی کی محبت کی کوئی حد نہیں ہوتی. اس مقام محبوبیت پہ اللہ رب العزت اپنے برگزیدہ ولی کو جزا عطا فرماتا ہے. وہ اطراف عالم میں خدا کے ذکر کو عام کرتا ہے، خدا کی یاد کو عام کرتا ہے، خدا کا چرچا کرتا ہے. اب خدا کی یہ شان نہیں ہے کہ ولی اس کا ذکر کرے اور وہ اس کا ذکر نہ کرے. لہٰذا اللہ کا ولی چونکہ اطراف عالم میں خدا کا ذکر کرتا ہے، خدا بھی اطراف عالم میں اللہ کے ولی کا ذکر کرتا ہے. چونکہ اللہ کا ولی اطراف عالم میں خدا کی محبت کو عام کرتا ہے، اللہ بھی اطراف عالم میں اللہ کے ولی کی محبت کو عام کرتا ہے. ولی محبت کی یاد کو عام کرتا ہے، خدا اپنے ولی کی محبت کو عام کر رہا ہوتا ہے. اور چونکہ خدا اپنے ولی کا ذکر کرتا ہے، کوئی ذکر مٹانے والا نہیں ہے، خدا یاد کو عام کرنے والا ہے، کوئی اس یاد کو مٹانے والا نہیں ہے. پھر اطراف عالم میں اللہ کے ولی کے عرس بھی ہوتے ہیں، اس کی 11ویں شریف بھی ہوتی ہے، اور اس کی یاد کی محافل اور مجالس بھی قائم ہوتی ہیں. پوچھا جاتا ہے کہ 11ویں شریف کیوں منائی جاتی ہے؟ بتاتے یہ ہیں کہ یہ منائی نہیں جاتی، یہ منوائی جاتی ہے. جب پوچھتے ہیں کہ اللہ کے برگزیدہ لوگوں سے محبت کیوں ہوتی ہے، بتایا جاتا ہے کہ محبت ہوتی نہیں ہے، یہ محبت دلوں میں ڈالی جاتی ہے. پوچھا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے ولیوں کا ذکر کیوں ہوتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ ذکر کرتے نہیں ہیں، یہ کروایا جاتا ہے. جب اللہ اس مقام محبوبیت اور ولایت عظمیٰ پہ اپنے بندہ خاص کو فائز فرماتا ہے، یہ وہ مقام ہے کہ اللہ کا ولی مخلوق میں خدا کی یاد کو عام کر رہا ہوتا ہے، اور خدا اپنی مخلوق میں اپنے ولی کی یاد کو عام کر رہا ہوتا ہے. یہ ولی چاہے سری سکتی ہوں، ذوالنون مصری ہوں، جنید بغدادی ہوں، شاہ نقشبند ہوں، خواجہ نظام الدین اولیاء ہوں، خواجہ اجمیر ہوں، یا حضور غوث الورا غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی ہوں. اطراف عالم میں اللہ رب العزت کے برگزیدہ محبوب اور ولی کا ذکر ہوتا ہے، اس کے ڈنکے بجتے ہیں، اس کی یاد ہوتی ہے، اس کا ذکر ہوتا ہے. جب تک خدا ذکر کرتا رہے، جب تک خدا محبت کرتا رہے، جب تک خدا اسے یاد کرتا رہے، اس وقت تک اس کی محبت قائم رہتی ہے، اس کا ذکر قائم رہتا ہے. عزیزان محترم، اگر ہم نے اس فیضان غوثیت سے کچھ حاصل کرنا ہو تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس طریقے علم سے استفادہ کریں
ان کی تعلیمات سے استفادہ کریں، ان کے علوم و حکم سے استفادہ کریں، اپنے احوال، اپنے اخلاق کو سنواریں، جہاں کل تھے آج وہیں نہ رہیں، مستقبل میں کوئی ترقی بھی ہونی چاہیے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت کے برگزیدہ لوگوں، اولیاء صلحاء کی صحبت بھی نصیب ہے، ان کی معیت بھی نصیب ہے۔ کسی کو 5 سال، کسی کو 10 سال، کسی کو 12 سال، کسی کو 15 سال، کسی کو 17 سال قربت نصیب ہے، مگر جو قربت کے جواہر اور موتی ہیں اس سے محروم ہے۔ قربت نصیب ہے، مگر جو قربت کے فیوز و برکات ہیں بدقسمتی سے ہم ان سے محروم ہیں۔ قریب ہیں مگر حقیقت میں بہت دور ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو حقیقت میں بہت دور ہیں مگر اپنی شخصیت کے اعتبار سے، اپنے کردار کے حوالے سے، اپنے اخلاق کے اعتبار سے در حقیقت وہ بہت قریب ہے۔